جب کسی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، قحط سمجھتے ہیں، سوکھا پڑ گیا، اناج کی کمی ہو گئی، اناج کی کمی ہو گئی، جس کو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے سوکھا پڑ جانا، زبردست قحط پڑ گیا، لوگ پریشان، صبح کھا لیں تو شام کو نہیں مل رہا، شام کو اگر کھا لیں تو صبح نہیں، دوپہر میں نہیں، پھر دوسرے دن شام کو چند ٹکڑے مل جاتے ہیں، اتنا زبردست قحط۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اللہ کوئی راستہ نکالے گا، اللہ کوئی سبیل نکالے گا، لوگوں گھبراؤ نہیں، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ سے ڈرو، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ ملک شام سے اناج لد کر چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ یہ نیکی کر پائیں گے؟ ایسے موقع پر اور جمع خوری کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اور 10 کا مال 100 روپے میں بیچتے ہیں۔ اور ایسا ہوا ہوگا کرونا کے ماحول میں، آپ نے دیکھا ہوگا 10 کی چیز آپ کو 50 اور 50 کی چیز 100 میں بھی لوگوں نے بیچی ہوگی اور آپ نے خریدی ہوگی، اور آپ نے بھی ایسا کیا ہوگا۔ ایسے موقع پر دیکھیے آخرت کی فکر کیسی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر تھے، غنی اسی لیے ان کا لقب پڑا تھا غنی، امیر۔ ان کا غلہ شام سے چلا اور مدینے آیا، اور غلے میں کیا تھا؟ 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے، 1 2 نہیں، 10 20 نہیں۔ اتنا بڑا بزنس مین کون ہوگا؟ آج کے دور کا اڈانی یا امبانی سمجھ لو، اتنے امیر، اتنے دولت مند، لیکن کیفیت کیا تھی ذرا دیکھیے۔ جب وہ مال 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا مدینہ پہنچا، اور مدینے کے بزنس مین کو، مدینے کے تاجروں کو جب پتا چلا، مدینے کے بزنس مینز کو، مدینے کے تاجروں کو پتا چلا کہ عثمان غنی کے پاس اتنا مال آیا ہے تو چلو ہم ان سے خرید لیں، تو مدینے کے بزنس مین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، آئے عثمان، آپ کے پاس 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے، اناج سے لدے ہوئے آئے ہیں، اور ہم ان کو خریدنے کے لیے آئے ہیں، کیا اپنا مال بیچو گے؟ تو عثمان غنی نے کہا ہاں بیچوں گا، لیکن تم مجھے پروفٹ کیا دو گے؟ تم مجھے اس کا لابھ، اس کا نفع کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا آئے عثمان، ہم آپ کے 10 درہم کے اناج کو 12 درہم میں خرید لیں گے، یعنی آپ نے 10 میں خریدا تو ہم 12 میں خرید لیں گے، ہم آپ کو ہر 10 درہم پر 2 درہم نفع دیں گے، 10 کا مال 12 میں۔ اب تو سمجھ رہے ہیں نا، ہم اس کو ٹھوس اردو اور عربی بھاشا کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ کے 10 روپے پر 12 روپے ہم آپ کو دیں گے، 10 درہم کا مال 12 روپے میں خرید لیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تب آپ جائیے، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے، میں نہیں بیچوں گا۔ ایک تیسرا تاجر، ایک اور تاجر بزنس مین کھڑا ہوا، کہنے لگا عثمان، ہم آپ کے 10 درہم کے مال کو 13 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہیں، 10 روپے کا مال 13 روپے میں لینے کے لیے تیار۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ مجھے نفع مل رہا ہے، جائیے، مجھے نہیں بیچنا ہے۔ ایک اور اٹھا، کہنے لگا عثمان غنی، میں آپ کا 10 روپے کا مال 14 روپے میں، 10 درہم کا 14 درہم میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے 10 روپے پر جو مال آپ نے 10 میں خریدا، ہم 14 روپے آپ کو دیں گے۔ عثمان غنی نے اب بھی منع کر دیا۔ اب لاسٹ بولی لگتی ہے، جو سب سے امیر بزنس مین تھا، اس نے کہا عثمان چلو آخری بار، 10 درہم کا مال 15 درہم میں ڈیوڑے میں لینے کے لیے تیار، آپ نے 10 میں خریدا، میں 15 میں لینے کو تیار ہوں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 100 میں خریدا تو میں 150 دینے کے لیے تیار ہوں، آپ نے 1000 میں خریدا تو ہم 1500 دینے کو تیار ہیں، آپ نے 1 لاکھ کا خریدا تو ہم 1.5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا آپ جاؤ، مجھے 10 کا مال 15 میں بھی نہیں بیچنا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے، جائیے میں نہیں دوں گا۔ ان لوگوں نے سوچا، سارے تاجر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، مدینے کے بڑے بڑے بزنس مین تو ہم ہی لوگ ہیں، تو کون ہے جو 15 سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ مدینے کے سارے تاجر یہاں موجود ہیں اور 10 سے کا مال 15 میں، اس سے زیادہ کون ہے جو دے رہا ہے؟ کہا کہ اے عثمان میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو بتا دو کہ مدینے کے بڑے بڑے تاجر تو آپ کے پاس موجود ہیں، بزنس مین، اور ہم نے 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے حامی بھر لی ہے، پھر کون ایسا ہے جو 15 سے بھی زیادہ آپ کو دے رہا ہے؟ آپ نے کہا نا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے، تو ایسا کون ہے جو آپ کو 15 سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ فرمایا وہ ہے میرا اللہ، آپ تو 10 کا 15 دے رہے ہو اور میرا اللہ 1 کا 10 گنا دے رہا ہے، 1 کا مال 10 روپے میں خرید رہا ہے، 10 کا مال 100 روپے میں خرید رہا ہے، یعنی اس کے یہاں 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ ہم 1 لاکھ کا مال قحط میں جو لوگ سیلاب میں قحط سالی میں جو مبتلا ہیں، اگر ہم ان کو فری میں بانٹیں گے، فری میں دیں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے، فی سبیل اللہ دیں گے، تو اللہ مجھے 1 درہم کے خرچ پر 10 درہم کا ثواب دے گا، 100 درہم کے خرچ پر 1000 کا ثواب دے گا۔ تم 100 پر 150 دے رہے ہو، میرا اللہ 100 پر 1000 دے رہا ہے، تم 10 پر ہمیں 15 دے رہے ہو، میرا اللہ 10 پر مجھے 100 روپے کا ثواب دے رہا ہے، تو میں اس کو سب کو صدقہ کروں گا، غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں دوں گا۔ اور انہوں نے اپنے پورے 1000 اونٹ جو گلے سے لدے ہوئے تھے، سب قحط میں جتنے لوگ پریشان تھے، مجبور تھے، سب کو فری میں بانٹ دیا۔ کہا میرا اللہ مجھے اس سے 10 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کی کیسی فکر تھی اور اپنے آپ کو اپنے رب سے کس طرح جوڑا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے یہاں ضرورت نہیں ہے، مجھے وہاں ضرورت ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر نے ان کو اس طریقے سے لالچی بنا دیا تھا کہ یہ دنیا والوں کو 10 کا مال 15 میں نہیں دے رہے ہیں، بلکہ فی سبیل اللہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جذبہ ہوگا؟ ہمارے یہاں یہ جذبہ ہے؟ میرے بھائیوں، جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اپنے دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اس کے حساب و کتاب کی فکر نہیں ہوگی، وہ آزاد ہو جائے گا۔ کتنا خرچ کر رہا ہے عوام کا پیسہ، اس کو فکر نہیں ہوگی۔ آپ اپنے یہاں کے معاملے کو دیکھ لیجئے، ہم نام نہیں لیں گے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے پیسہ، عوام کا پیسہ، ہمارا آپ کا پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ جب کسی کو حساب و کتاب کا ڈر نہیں تو پانی کی طرح بہاتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، سن 1981 کا، 1981 کا واقعہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ سن 1981 میں مرکزی حکومت کا، سینٹرل گورنمنٹ کا ایک منسٹر، ایک وزیر میرٹھ جاتا ہے، میرٹھ، یو پی کے شہر میرٹھ میں جاتا ہے، اور میرٹھ کے اندر جو میونسپل بورڈ کا جو کمیٹی تھی، اس نے اس مرکزی وزیر کو، اس سینٹرل منسٹر کو ٹی پارٹی کرائی۔ میونسپل بورڈ کے ادھیکش نے، میونسپل بورڈ کی کمیٹی نے دہلی سے گئے ہوئے منسٹر کو ٹی پارٹی، چائے کی پارٹی کرائی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1981 میں اس ٹی پارٹی کی قیمت تھی 70,000 روپے، صرف چائے پر۔ سن 1981 کا 70,000 جوڑیے گا، سن 1981 کا 70,000 جوڑیے گا، آج کے اس زمانے میں 7 لاکھ کے برابر ہے۔
सन 1981 में 81 में 70,000 का जो सोना आप खरीदे होंगे, सन 2024 में उस सोने की कीमत 7 लाख से ऊपर हो चुकी है। उसको आज के हिसाब से जोड़िए, एक मिनिस्टर, उसकी टी पार्टी कराई जा रही है, उसको नाश्ता कराया जा रहा है, उस एक आदमी के नाश्ते में पैसा कितना खर्च होता है? 70,000 रुपए पानी की तरह बहा दिया गया। जब खौफ नहीं है, हिसाब व किताब का डर नहीं, तो पानी की तरह पैसा बहाया गया। और आइए जरा इस्लाम के पहले खलीफा पर नजर डालिए, आओ और इस्लाम के पहले खलीफा पर नजर डालो। 70,000 का जहन में रखना, अपना ये दिमाग में रखिएगा, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, याद रखिएगा। 70,000 सन 1981 में पानी की तरह बहा दिया। सिर्फ एक मिनिस्टर ने उसकी चाय पानी के लिए 70,000 रुपए पानी की तरह बहा दिया। यानी आज के इस दौर में 7 लाख रुपया बहा दिया गया सिर्फ चाय के नाश्ते में। हजरत अबू बकर को जब खलीफा बनाया गया, मिनिस्टर, खलीफा, चीफ मिनिस्टर, बॉस, अमीरुल मोमिनीन, आज खलीफा बनाया, तय हो गया। अबू बकर सिद्दीक को सब ने मिलकर खलीफा चुन लिया, मुंतखब कर लिया। शाम हो गई, गए सब लोग अपने अपने घर में सो गए। कल से दरबार खिलाफत में बैठेंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक लोगों की शिकायत सुनेंगे। लेकिन दूसरा दिन जब आता है, सुबह जब होती है, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने सवारी पर, घोड़ा हो, गधा हो, जो भी हो, अपनी सवारी पर कपड़े की गठरी लाद दी, कपड़े की गठरी लाद दी और उस पर लाद कर मार्केट में निकल गए। कपड़ा बेचने के लिए चले गए। कौन? चीफ मिनिस्टर। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक कपड़ा बेचने के लिए निकल गए। हजरत उमर फारूक रास्ते में मिले, हैं? अरे आप खलीफा बन गए हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर, और आप बाजार में कपड़ा बेचेंगे? आप कपड़े की गठरी लाद कर निकल गए, आप फेरी करेंगे, आप दुकान दुकान जाकर कपड़ा बेचेंगे? अगर आप कपड़ा बेचेंगे तो खिलाफत कौन संभालेगा? हमारे और आपके अल्फाजों में, ये चौकीदारी कौन करेगा? लोगों का जो जिम्मेदार आपको बनाया गया, ये कौन देखेगा? अगर आप खलीफा बनने के बाद कपड़ा बेचेंगे तो लोगों के मसाइल कौन हल करेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनो, और 70,000 और आज के मौजूदा दौर में 7 लाख, ये भी देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, आए उमर, अगर मैं कपड़ा नहीं बेचूंगा तो मेरे बीवी और बच्चों का गुजर बसर कैसे चलेगा? मैं अगर कपड़ा नहीं बेचूंगा तो मेरी बीवी का गुजर बसर कैसे चलेगा? मेरे बच्चों का गुजर बसर कैसे चलेगा? आखिर कुछ तो होना चाहिए ना। तो हम बिजनेस ना करें, फेरी ना करें, कपड़ा ना बेचे तो हमारे बच्चों का और हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या खिलाएंगे उनको हम? फौरन मीटिंग बुलाई गई। हजरत उमर फारूक ने मीटिंग तलब की और तमाम लोगों को जमा किया और कहा कि इनके घर का गुजर बसर कैसे चलेगा, ये तो सबको मिलकर सोचना है ना। अगर ये खलीफा बन गए और कपड़ा बेचेंगे तो मामला कौन देखेगा? और जब मामला देखेंगे तो घर का गुजर बसर कैसे चलेगा? ये सबको मिलके सोचना है। तो सारे लोगों ने फैसला किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बैतुल माल से इतना इतना वजीफा, इतना इतना राशन मिलना चाहिए जिससे इनका घर का गुजर बसर चलता रहे। एक तनख्वाह मुतय्यन हो गई, महीने में इतने किलो दाल, इतने किलो चावल, मतलब हम एक अपने हिसाब से बतला रहे हैं। उस जमाने में जो चलता था है, हम एक राशन का अपने हिसाब से बतला रहे हैं। इतना किलो तेल, इतना किलो घी, इतना किलो आटा, इतना किलो चावल, इतना किलो ये तुम्हें मिलेगा, ये तय कर लिया गया कि इतना तुम्हें दिया जाएगा। एक मामूली सा मामला तय कर दिया गया, ये महीने का तुम्हें राशन मिलेगा। अब आप कपड़ा नहीं बेचोगे, रोजाना यहां बैठोगे और ड्यूटी निभाओगे। ठीक है, कनात ठीक है। 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, पूरा महीना गुजर गया। 1 महीना गुजरने के बाद बीवी ने कहा, अबू बकर सिद्दीक की बीवी ने कहा, ओफो, मौजूदा जमाने
زمانے کی منسٹری دیکھیے، موجودہ زمانے کی چوکیداری دیکھیے، موجودہ زمانے کا خرچ دیکھیے، موجودہ زمانے کے منسٹروں کا حال دیکھیے، اور سیرت طیبہ کی روشنی میں، صحابہ کرام کی زندگی کی روشنی میں ذرا دیکھیے کہ ان کے معاملات کیا تھے۔ ایک مہینہ گزر جانے کے بعد بیوی نے کہا کتنے دن ہو گئے گھر میں حلوہ نہیں بنا؟ سنا ہوگا اپنے مسجدوں کے مولویوں سے 50 بار، کتنے دن ہو گئے مسجد کے اندر حلوہ نہیں، کتنے دن ہو گئے کہ ہم نے حلوہ نہیں کھایا، آپ کے گھر میں حلوہ نہیں بنا، حلوہ کھانے کا دل کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے، میری بیوی تمہیں معلوم ہے کہ بیت المال سے مجھے اتنی تنخواہ نہیں ملتی، اتنا راشن نہیں ملتا کہ میں حلوہ کا انتظام کر سکوں، اس لیے جو بھی روکھا سوکھا مل رہا ہے اس کو کھا کر اپنا گزر بسر کرو۔ بیوی نے کہا یہ تو لائیں گے نہیں، ہم ہی کو کچھ کرنا پڑے گا۔ ذمہ داری شوہر کی ہے، بیوی اور بچوں کو اگر میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے تو باپ انتظام کرے، لیکن باپ کا جواب ہمیں اتنی تنخواہ نہیں ملتی، ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ بیوی نے کہا مجھے خود ہی کرنا پڑے گا۔ ایک مہینے کا جو راشن ملا، ایک مہینہ ختم ہوا، جیسی دوسرا مہینہ شروع ہوا پورے مہینے کا راشن مل گیا۔ ایک مٹھی آج بچایا، ایک مٹھی کل بچایا، ایک مٹھی پرسوں بچایا، ایک مٹھی اس کے بعد بچایا، ایک مٹھی اس کے بعد بچایا۔ تھوڑا تھوڑا اکٹھا کرتی گئیں، تھوڑا تھوڑا بچاتی گئیں، جتنا بناتی تھی تھوڑا سا نکال لیا، دوسرے دن جتنا بنانا تھا تھوڑا سا نکال لیا۔ ایک مہینے تک چٹکی چٹکی مٹھی مٹھی نکالتی گئیں۔ ایک مہینے کے بعد جتنا اکٹھا ہو گیا، جتنا جمع ہو گیا، اس کو مارکیٹ میں جا کر بیچ دیا ابو بکر صدیق کی بیوی نے، اور اس کو بیچ کر کچھ سامان خرید کر لائیں اور گھر میں حلوہ بنا دیا۔ ابو بکر صدیق جب دربار خلافت سے آئے، مثال، ایک مثال ہے آج کے حکمرانوں کے لیے یہ واقعہ۔ میرے بھائیوں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آئے، ابو بکر، اور کھانا جب ان کی بیوی نے لگایا تو اس میں حلوہ بھی لگا دیا۔ پوچھا میری بیوی حلوہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ تو لائیں گے نہیں، اس لیے میں نے بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے جتنا روزانہ بناتی تھی اس میں سے چٹکی چٹکی بچاتی رہی، تھوڑا تھوڑا میں بچاتی گئی۔ ایک مہینے میں 2 کلو اکٹھا ہو گیا تو یہ 2 کلو بازار میں بیچ کر میں اس کا سامان لے آئی اور حلوہ بنایا۔ تو فرمایا 2 کلو زیادہ ہو گیا تھا، 2 کلو بچ گیا؟ کہاں؟ اور میرے گھر کا پورے مہینے کا خرچہ بھی چل گیا؟ کہاں؟ کا اس کا مطلب اگر یہ 2 کلو میری ضرورت سے زیادہ مل رہا تھا، اس کے بغیر بھی میرے گھر کا خرچہ چل گیا، یعنی اگر 2 کلو یہ راشن کم ملے تب بھی میرے گھر کا خرچہ چل جائے گا۔ گئے اور 2 کلو راشن اٹھا کر واپس کر دیا بیت المال میں، اور کہا کہ آئندہ مہینے سے 2 کلو کم دینا، کیونکہ میرے گھر کا خرچہ 2 کلو کم میں بھی چل گیا۔ آج کل ہماری عورتیں ہوں گی تو کہیں گی اس کو بتاؤ ہی نہیں، یہ کمینہ بھی جا کے دے آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ 2 کلو بھی واپس کر دیا، اوف، صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کے یہاں جواب۔ یہ کون سی کتابیں پڑھے تھے؟ یہی قرآن تو تھا جس نے زندگی دی، اس کے زندگی دینے والے کے بتائے ہوئے اصول پر چلنے والے لوگ تھے یہ لوگ۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ اگر ہم موبائل کی دکان کھولے بیٹھے ہیں اور کسی آدمی کا کسٹمر آ گیا اور موبائل دکھانے لگا تو ہمیں معلوم ہے کہ 100 روپے کا مال اگر پڑے گا تو صحیح ہو جائے گا، اس کو بھی ہم 800 روپے بتا رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے 500 روپے پہ معاملہ ڈن، اور پھر بھی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم کچھ بچ تھوڑی رہا ہے اس میں، ہم آپ کے لیے اتنا رعایت کر دے رہے ہیں ورنہ اس میں کچھ بچ تھوڑی رہا ہے۔ 100 روپے میں ٹھیک ہوگا لیکن ہم 800 بتاتے ہیں اور 500 میں ڈن۔ ارے صاف صاف کہیے کہ 100 روپے میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں اپنی تکنیک کی قیمت 500 روپے لوں گا، آپ کو دینا ہے کہ نہیں دینا؟ بات اللہ کی قسم کچھ نہیں بچ رہا ہے، آپ سے تعلق ہے اس لیے آپ یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں سے کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ آپ بھلے ہی 100 روپے کا مال ڈال کر 800 لیجئے، 1000 لیجئے، لیکن صاف صاف بتائیے، دیکھیے صحیح تو ہو جائے گا 100 روپے میں،
لیکن میں 1000 لوں گا کیونکہ میرا دماغ ہے, میری عقل ہے, میں اس کو اس سسٹم سے صحیح کروں گا. لیکن ہم اس کا بھائی محنتانہ ہم 900 روپے اور لیں گے, 100 کا مال 900 روپے محنت 1000 لیں گے. آپ صاف صاف بول کے لیجئے, جائز ہے آپ کے لیے؟ اور جہاں آپ نے کہا کہ نہیں صاحب بچ نہیں رہا ہے, اچھی کمپنی کا ڈالوں گا, سامان تو 500 روپے تو اس میں آ ہی جائے گا خرچہ, اور 100 روپے کے مال میں 500 میں ڈن, یہ سب کیا ہے؟ میرے بھائیوں, آخرت کا خیال اور آخرت کا ڈر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے. آخرت کا ڈر اور آخرت کا خوف ہمارے دماغوں میں اور ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جو تھا سارا کا سارا وہاں جا کر انہوں نے جمع کر دیا اور فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ اتنا جو ہے وہ ہمارے راشن سے کم کر لیجئے, ہمارے راشن سے کم کر دیجئے, کیونکہ اتنے کم میں بھی ہمارا راشن